السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ نمل آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک، اور یہ مضمون ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچتا ہے. ملکہ مشورہ کرتی ہے، یہاں سے گفتگو ہو رہی ہے. قالت، کہا اس نے، یعنی ملکہ سبا نے، بلقیس نام ہے اس کا. یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے دربار والو، افتونی، مجھے فتویٰ دو، یعنی مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں قطعی فیصلہ نہیں کرتی ہوں کسی بھی معاملے میں، حتی تشہدون، جب تک تم حاضر نہ ہو. تمہارے حاضر ہونے تک کسی بھی معاملے میں قطعی رائے میں قائم نہیں کرتی. یہ اس نے مشورہ کیا. اس مضمون میں بہت کافی تفصیل ہے. مشورہ کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس کی سلطنت، اس کے ارکان، اس کا لشکر بڑا مضبوط ہے، اس کو مشورے کی حاجت نہیں، لیکن اس سے دل جمعی ہوتی ہے اور سب کو اعتماد میں لینے سے طاقت میں اجتماعی قوت بڑھتی ہے اور دلشکنی کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کو معلوم ہے کہ یہ سب میری رائے پر متفق ہیں اور یہی کہیں گے کہ آپ کے ساتھ ہم ہیں، لیکن مشورہ کرنے میں یہ خیر ہے کہ سب کی دل جمعی ہوتی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود صحابہ وہی ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے اور آپ کرتے ہیں، لیکن آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور ایک بار نہیں، بار بار کیا. غزوہ بدر میں مشورہ کیا، غزوہ خندق میں مشورہ کیا. اللہ نے حکم بھی دیا، وشاورہم فی الامر، مشورہ کرو ان سے، صحابہ سے. وامرہم شورا بینہم، مشورے میں خیر ہے. حالانکہ آپ کے پاس خدا کا حکم ہے، مشورے کی حاجت نہیں ہے. جو حکم ہے وہ کرنا ہے، لیکن سنت بتانے کے لیے، آئندہ جاری کرنے کے لیے کہ جب وہی نہیں آئے گی تو آپس کا معاملہ طے کیسے ہو. عاملیت نہیں بلکہ آپس کے مشورے سے کام ہونا چاہیے. قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا اے میرے ہم نشینوں، اے سردارو، افتونی فی امری، میرے معاملے میں مجھے قطعی مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے. ما کنت قاطعۃ کے معنی قطعی فیصلہ، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی، کوئی معاملہ طے نہیں کرتی. قاطعۃ، طے کرنا معاملہ. حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم موجود ہو. ان تمام کا جواب کیا تھا؟ لکھتے ہیں کہ 313 ان کے ارکان تھے. ملکہ بلقیس کے اطراف بیٹھنے والے 313 تھے، جو بدر کے صحابہ کی تعداد ہے، اور 313 ایسے تھے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ 10,000 آدمی کی تائید حاصل تھی. اس طریقے سے 313 کے پیچھے، ہر ایک کے پیچھے 10,000 آدمی کی تائید ہے. یہ مشورہ کرتے ہیں.
کیا جواب ملتا ہے؟ قالو، اس سب نے بے اتفاق کہا، نحن اولو قوہ، ہم تو قوت والے ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لڑنے کے معاملے میں ہم قوت والے ہیں، فوج ہے، لشکر ہے، گھوڑے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، زور آور ہیں ہم، وہ اولو باس شدید، اور سخت جنگجو بھی ہیں۔ اولو مانے والے اور باسن کے مانے جنگ، اور شدید اس کی صفت ہے، سخت لڑائی والے، جنگجو۔ ہم میں قوت بھی ہے اور ہماری صفت میں جنگجوئی بھی ہے، یہ ہمارا اظہار ہے، لیکن معاملہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، والامر الیک، معاملہ آپ کے سپرد ہے، فانظری، تم غور کر کے دیکھ لو، ماذا تأمرین، کیا حکم دینا چاہتی ہو دے دو۔ اب یہاں یہ بحث لانا طویل کلام کا باعث ہوگا کہ جس قوم کی لگام عورت کے ہاتھ میں ہو اس کی فلاح ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ طویل بحث ہے، ایک مستقل عنوان ہے، اس آیت کے تحت ایک عنوان لایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا تھا جب معلوم ہوا کسرا کی بیٹی بادشاہ نشین ہو گئی تو فرمایا لن یفلح قوم ولوا امورهم امرأة، جس نے اپنی قوم کی باغ ڈور کسی عورت کے ہاتھ میں دے دی وہ فلاح یاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کی روشنی میں بہت لمبا کلام کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کئی ایسی جنگیں ہیں جہاں عورتوں نے قیادت کی ہے۔ جنگ جمل آپ کا نام سنے ہوں گے، جنگ جمل میں بی بی عائشہ کی قیادت موجود ہے۔ ملکہ سبا بھی اپنے قوم کی قیادت کر رہی ہے، لیکن یہ اس وقت تک کافرہ ہے، لہذا اس کی قیادت پر ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ ابھی تو کافرہ ہے، سورج کی پوجا کرنے والی ہے، اس لیے اس کا کوئی عمل ابھی ہمارے واسطے قابل قبول نہیں ہے جب تک سلیمان کے ہاتھ پر ایمان نہیں لے آتی، جس کا ذکر اب آ رہا ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، معاملہ آپ کے حوالے ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم اسے کریں گے۔ یہ انتہائی اطاعت کا طریقہ ہے، یہ طریقہ کہ ہم طاقتور ہیں پھر بھی معاملہ آپ کے حوالے ہے، یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ کے صحابہ نے بھی یہی جواب دیا تھا، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم تیار ہیں، اگر آپ حکم دیں گے برق الغمان میں گھوڑوں کو ڈال دو تو ہم ڈالنے کو تیار ہیں، جہاں آپ فرمائیں گے ہم حاضر ہیں، یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ مگر عورت بہت چالاک تھی کیونکہ ملکہ تھی، اور اتنی بڑی تعداد لاکھوں انسانوں پر حکومت کرنے کے لیے دماغ کا بدھو ہونا کارآمد نہیں ہوتا۔ اس نے ایک مشورہ دیا، قالت، کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، یہ اس ایک آیت میں اس کا مشورہ ہے۔ بے شک بادشاہوں کا حال یہ ہے، ان الملوک، ملوک جمع ہے ملک کی، ملک مانے بادشاہ اور ملوک اس کی جمع ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية، بادشاہوں کا حال یہ ہے جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ شان سے، کیونکہ داخلہ ان کا ایسا ہوتا ہی نہیں، جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں فاتحانہ شان سے، افسدوها، اس کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ افسدوها فساد سے بنا ہے، اور افسد مبالغے کے واسطے کہہ دیا ہے کہ اس کے نظام کو تہوبارہ کر دیتے ہیں۔ افسدوها وجعلوا، اور کر دیتے ہیں اعزت اہلها اذلہ، اعزہ جمع ہے عزیز کی اور اذلہ جمع ہے ذلیل کی، عزیز کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والوں میں جو عزیز ہوتے ہیں یعنی ڈومینیشن رکھتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جب عزیزوں کو ذلیل کر دیتے ہیں تو جو ذلیل ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، وہ اور ذلیل ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی چاپلوسی کر لے اور پہلے سے ان کی طرف مائل ہو جائے تو کچھ ان کو صلہ مل جائے غداری کا۔ جیسے ہمارے پاس ایک کتاب آئی تھی دکن اداس ہے اور سقوط دکن پر لکھی ہوئی تھی، انہوں نے لکھا ہے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ تو یہ نظام جب بدلتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ بلقیس نے بھی یہی کہا
کہ جب بادشاہ آتے ہیں کسی بستی میں تو نظام کا حوالہ کر دیتے ہیں اور جو عزیز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ہم چونکہ عزیز ہیں، ہم نشین ہیں، وزرائے سلطنت ہیں، ذلت ہم پر آئے گی۔ سوچ لو مسئلہ یہ ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسا ہی کیا جاتا ہے اور ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت میں امتیاز یہ پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے فساد نہیں کیا، عزیزوں کو ذلیل نہیں کیا، اور تکبر کے بجائے اپنے امامے کو ایسا جھک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹ کی کوہن سے لگ جا رہا تھا، اور صحابہ کو جوش تھا الیوم یوم الملحمہ، لیکن آپ بڑے خاموشی کے ساتھ فرماتے تھے الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، اپنوں سے ملنے کا دن ہے، پیار کا دن ہے، اپنے وطن میں لوٹ کر ان کے ساتھ ان کی برائیوں کا عمدہ سلوک کرنے کا دن ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کا دن ہے۔ یہ سیرت النبی کا پہلو ایسا ہے دنیا کی کوئی تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو کہ بادشاہ شاہانہ داخل ہو، فاتحانہ داخل ہو، لیکن عزیز کو ذلیل نہ کریں بلکہ ان کو عزت کا مقام دیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا قانون، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ۔ اگر یہ نبی ہیں تب تو ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اگر یہ بادشاہ ہیں تو بادشاہ حریص اور لالچی ہوتے ہیں، تحفہ بھیج کے دیکھیں گے، اگر تحفہ قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ ہمارے گرفت میں آ گئے، اور تحفہ قبول نہیں کیا، رد کر دیا تو ہم کو اطاعت کرنا ہی پڑے گا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ہدیہ اردو میں استعمال ہے، ہدیہ۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، مُرْسِلَةٌ بھیجنے والی ہوں، یعنی ارادہ کر رہی ہوں، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، بِهَدِيَّةٍ ہدیہ، ہدیہ میں کچھ تحفہ مراد ہے۔ کیا تحفہ ہے؟ تحفہ میں کیا بھیجایا؟ لکھا ہے ملکہ بلقیس نے شاندار تحفہ بھیجا اس زمانے کے اعتبار سے، اس میں کچھ سونے کی اینٹوں کو بھجوایا، سونے کی اینٹ، اور نہ جانے کیا کیا، لکھا ہے 100 کنیزوں کو بھیجا، 100 غلاموں کو بھیجا، اور کنیزوں کو، یہ روایت صحیح نہیں ہے مگر ہے، ہاں پہلے بتا دے رہا ہوں، یہ روایت اسرائیل کی روایت ہے، یعنی اس روایت کا موقف بخاری کا حاصل نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیزیں کہ ہدیے میں کیا بھیجا اضافہ ہو جاتا ہے بولتے بولتے، تو کمزور روایت میں ہے یہ 100 کنیزوں کو بھیجا، 100 غلاموں کو بھیجا، عورتوں کو مردوں کے لباس میں، مردوں کو عورتوں کے لباس میں، کچھ حکمت تھی اس کے اندر، اور سونے کے اینٹوں کے علاوہ تحفے تحائف جو کچھ تھا سب بھیجا۔ سلیمان کو معلوم ہوا کہ تحفہ وہاں سے آ رہا ہے، تو اپنے دربار سے ایک فرسخ تقریباً 3 میل اتنی دوری سے حکم دے دیا کہ وہاں سے یہاں تک سرخ قالین نہیں، اینٹ اور سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ کا فرش بنا دیا جائے۔ جناتوں کو حکم دے دیا، جناتوں نے ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، یا سب کی سب سونے کی اینٹوں بچھا دیا۔ ہمارے پاس اینٹیں نہیں ہیں تو کہتے ہیں سرخ قالین پہ استقبال کیا، یہ ہے سرخ قالین کا استقبال، نقل آئی ہے اس میں ان کی اینٹوں کی، بچھا دیا یہاں سے وہاں تک، اور فرمایا کہ دونوں طرف سڑکوں کے کنارے پر عجیب الخلقت جانوروں کو، گھوڑے اونٹ کے علاوہ اور بہت سے، کھڑا کر دیا کہ ان کے بول و براز جس کو گوبر لید کہتے ہیں وہ بھی ان سونے کی اینٹوں پر گرتا نظر آیا یہاں سے وہاں تک۔ 400 کرسیاں سونے کی دائیں طرف اور بائیں طرف تخت پر لگوا دیا، ایک طرف علماء کی محفلیں اور ایک طرف ارکان سلطنت کی محفلیں۔ اس شان کے ساتھ دربار کو انہوں نے دیکھا، ان کے قاصد کا گمان نہیں تھا، وہ سونے کی اینٹ لے کے آئے تھے، بعض روایت میں ہے شرم کے مارے راستے میں اینٹوں کو چھوڑ دیا کہ جو پیروں تلے اینٹ بچھی ہوئی ہے، اینٹ لے کے ہم کیا جائیں، کیا پیش کریں، چکا چوندھ ہے ان کی آنکھیں، لیکن دربار میں پہنچتے ہیں سلیمان نے ان کا اکرام کیا، کیونکہ سفیروں کا اکرام کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا، وہ کیسے بھی درجے کے ہوں ان کا اکرام کیا جانا چاہیے، یہ ہے ہدیہ تحفہ۔ پہنچا، فناظرۃ، پھر میں دیکھنے والی ہوں، بما یرجع المرسلون، کیا جواب لے کر لوٹے ہیں میرے قاصد،
بما یرجعو، کیا لے کر لوٹتے ہیں؟ المرسلون قاصد بھیجے ہوئے، مرسل کی جمع مرسلون، جس کو بھیجا گیا ہے وہ کیا پیغام لے کے آتے ہیں میں دیکھتی ہوں۔ اشارہ یہی تھا کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ حریص ہوتے ہیں، قبول کر لیں گے تحفہ، جزیہ دے دیں گے، کام بن جائے گا، اور اگر یہ نبی ہیں تو بلا ایمان لائے ہوئے ان کے ہاتھ پر قبول نہیں کریں گے، کوئی بات مانیں گے نہیں، تو اطاعت کرنا پڑے گا۔ فلما جاء سلیمان، جب قاصد آئے سلیمان کے پاس، قال، انہوں نے فرمایا، اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ساتھ میرا تعاون کرنا چاہتے ہو، میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اتمدوننی، کیا میرے لیے تم مال کا تعاون لے کر حاضر ہو؟ بمال میں جو تنوین ہے، کسی قسم کا ہدیہ تحفہ۔ فما آتانی اللہ خیر، بس جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہتر ہے۔ فما، ما میں جو عموم ہے، جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، خیر، وہ بہتر ہے، مما آتاکم، اس چیز سے جو تم کو دے رکھا ہے، تم کو جو دے رکھا ہے اس سے بہتر مجھ کو دے رکھا ہے، اب تو مجھے کیا دیں گے؟ مجھے ایمان ہے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، میری ہواؤں پر حکومت ہے، جناتوں پہ حکومت ہے، طیور پہ حکومت ہے، یہ سب مجھ کو دے رکھا ہے اللہ نے، یہ تم کو حاصل نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا تم سے بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے ہدیے پر تفرحون، بہت اکڑتے ہو، بہت خوش ہوتے ہو۔ فرحہ کے معنی خوش ہونا، فرحہ تفرحون کے معنی تم ہی اس پر خوش ہوتے ہو، تمہارا یہ مزاج ہے۔ ارجع الیہم، لے کے چلے جاؤ، ارجع، لوٹ جاؤ، الیہم، انہی کی طرف۔ فلنأتینہم بجنود، ہم لے کر ضرور حاضر ہوں گے ایک لشکر۔ فلا، فا کے معنی تو، اور لنأتینہم کے معنی ہم پہنچیں گے لے کر، بجنود، ایک لشکر، اور ایسا لشکر ہوگا لا قبل لہم بہا، جس کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہو سکے گا۔ لا قبل لہم بہا، اس لشکر کے ذریعے سے ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم ضرور نکال پھینکیں گے وہاں سے ذلیل کر کے، بے عزت کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ اذلہ اور صاغر دو لفظ استعمال کیا ہے، اذلہ ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، صاغرون ان کی وقعت کو ختم کر دینا، ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ یہ قاصد گئے، پیغام سنا دیا کہ یہ پیغام دیا ہے، ہدیہ واپس کر دیا۔ ملکہ بلقیس کو معلوم ہو گیا کہ اب سوائے اطاعت کے چارے کار نہیں ہے، لب و لہجہ بتاتا ہے، اور قاصدین جا کے بولتے ہیں یہ اینٹ لے کر گئے تھے، وہاں اینٹیں بچھی ہوئی ہیں، جس چیز کو اہم سمجھتے تھے وہاں پاؤں تلے پڑی ہوئی ہے۔ ان کا ایوان سلطنت دیکھ کر کے آنکھیں خیرہ ہو گئی، تو ان کے دماغ میں آ گیا کہ چلنا چاہیے، چلنے کا پروگرام بنایا۔ کم سے کم ارکان سلطنت کی تعداد لاکھوں میں لکھی ہے، لاکھوں کے جلوس میں چلتی ہے۔ جب قریب آیا، فاصلہ پہنچا، اڑتی ہوئی غبار معلوم ہوئی، پوچھا یہ کس کا ہے، کیسی غبار ہے؟ کہا بلقیس آ رہی ہے۔ کہا آنے سے پہلے تاکہ یہاں ارکان سلطنت کے درمیان جب وہ آئیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی کتنی قوت ہے، اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک کام کریں گے۔ بلقیس کا جو تخت ہے، جو علامت ہے، وہاں تک کوئی پہنچتا نہیں ہے، وہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں جاتا، خود ان کے ارکان سلطنت کا وہاں ہاتھ نہیں پہنچتا، جو 7 محلوں میں مقفل پڑا ہوا ہے۔ 7 محل کے دروازے کھولیں گے تب تخت تک پہنچیں گے۔ جب ملکہ بلقیس یہاں آئے تو وہ تخت مجھے یہاں ملنا چاہیے۔ قال، سلیمان فرماتے ہیں، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کہا اے میرے دربار کے لوگوں، ایھا الملأ، اے میرے دربار کے لوگوں، ملعن کہتے ہیں ہم نشین کو، سرداروں کو، ایکم تم میں ہے کون، یاتینی میرے پاس لے آئے، بعرشها اس کا عرش، قبل ان یاتونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے حکم بردار بن کر، اس کا تخت یہاں کون لائے گا؟
یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی. ایک بادشاہت کا تخت جو اتنا محفوظ مقام پر ہے اور جو انتہائی مہنگا تھا اس زمانے کے اعتبار سے، اس پر جتنے موتیوں کے اقسام تھے لکھا ہے ان کو اس سے مرصع کر رکھا تھا. بہت قیمتی تھا اور بہت لمبا چوڑا اونچا تھا. 40 چوڑائی بتایا تھا میں آپ کو اور 80 لمبائی، 80 ہاتھ اور اونچائی 30 فٹ کا ہے. اتنا اونچا تخت ہے اور مرصع ہے، ہر قسم کے موتی لگے ہوئے، 7 محلوں کے اندر مقفل ہے. اس کو لے کے آ جاؤ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے. اور وہ سامنے پہنچ چکی ہے، دھول اڑ رہی ہے، قافلہ آ رہا ہے. اب تب میں وہ حاضر ہونے والی ہے، اس کے آنے سے پہلے تخت یہاں آ جائے. یہ کون لانے والا ہے؟ سوال کیا. قال عفریت، ایک جن کھڑا ہوا. عفریت کا معنی جن، اور جن کو تو جن کہتے ہیں نا، یہاں لفظ عفریت ہے. جو جنوں میں بھاری بھرکم دیو ہیکل ہوتا ہے اس کو عفریت کہتے ہیں، بہت ہی بھاری بھرکم. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو بولتا ہے، انا آتی کبھی، میں لاؤں گا اس کو. انا آتی کبھی، دروازہ کھولے بغیر، قفل توڑے بغیر کون جا سکتا ہے اور کون لا سکتا ہے؟ یہ تو صرف اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت ہی سے ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے گا کیسے بغیر دروازہ توڑے ہوئے، بغیر قفل توڑے ہوئے. جنات کہتا ہے انا آتی کبھی، میں لاتا ہوں آپ کے ساتھ. کتنا وقت چاہیے؟ فرمایا قبل ان تقوم من مقامک، اپنے مقام سے آپ اٹھیں اس سے پہلے حاضر کر دوں گا. اس کا ایک مطلب تو وہ ہے کہ آپ جگہ سے اٹھیں اور بیٹھیں، اپنی جگہ سے آپ کھڑے ہوں اور بیٹھ جائیں. اتنا ٹائم چاہیے مجھے. لیکن شارحین نقل کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹھک ظہر تک ہوتی تھی. ظہر تک بیٹھک ہوتی تھی فیصلہ کرنے کے لیے، دیگر امور کے لیے. تو آپ صبح ناشتے کے بعد جب بیٹھتے تھے ظہر تک، یہ بیٹھک یہاں مراد ہے. تو گویا آدھا دن چاہیے، آدھے دن میں ہم حاضر کر دیں گے. لیکن یہ آیت میں نہیں ہے، یہ وضاحت میں ہے. آیت میں کیا ہے؟ آپ اٹھیں اور بیٹھیں، ہم حاضر کریں گے. انا آتی کبھی، میں لائے دیتا ہوں اس سے پہلے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے، اٹھے بس. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس کے اوپر قوت والا، امانت والا ہوں. 2 باتیں کیوں کہا اس نے؟ قوت والا اس لیے کہا کہ ان کو لانا قوت چاہتا ہے. اور امین کیوں کہا؟ امانت دار ہوں میں کہ اس میں جو ہیرے جواہرات مرصع ہیں، زبرجد ہے، یاقوت ہے، لولو ہے، مرجان ہے، ان میں سے کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. امانت دار ہوں میں. 2 صفتیں میرے اندر ہیں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر زور آور ہوں اور معتبر ہوں. اتنا طویل وقت تھا نہیں، یا دکھانا مقصود تھا کہ وہ ملکہ یہاں حاضر ہو، اس سے پہلے تخت پہنچ جائے. دوسرا کھڑا ہو کے بولتا ہے جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس علم تھا کتاب کا. ہمارے استاد نے جب علم کی فضیلت پر بیان کیا تھا تو اس جملے کو پیش کیا تھا. وہ بھی جن تھا، اتنا وقت مانگتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور بیٹھیں. اور جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا وہ کہتا ہے مجھے اتنا موقع دو کہ آپ کی پلک جھپکے میں حاضر کرتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے. قال الذي عنده علم من الكتاب، اس نے کہا جس کے پاس علم ہے کتاب کا. علم میں جو 2 پیش ہے، تنوین ہے، کوئی خاص قسم کا علم تھا، کوئی خاص قسم کا علم تھا کتاب اللہ کا. علم من الکتاب یعنی کتاب میں سے ایک مخصوص علم. کون سا مخصوص علم تھا؟ بعض نے کہا کہ اسم اعظم معلوم تھا. اسم اعظم کا مطلب اللہ کا نام. جو اسم اعظم کو جانتا ہے، اسم اعظم کی خاصیت یہ ہے کہ اس لفظ کو زبان سے بولتے ہی جو چاہیں گے وہ ہو جاتا. اللہ کا وہ کون سا نام ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں جو اسم اعظم کی تفصیلات آئی ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جہاں جہاں آیا ہے کسی کے اندر اسم اعظم بتایا گیا ہے. چاہے وہ آیت الکرسی میں ہو، چاہے سورہ آل عمران میں ہو، چاہے سورہ حشر میں ہو، یہ جہاں بھی ہے یہ ٹکڑا آیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
تو اس زمانے میں جو کتاب تھی اس کتاب کا ان کو مخصوص علم تھا، اسم اعظم نام تھا، اسم اعظم تھا ان کے پاس، اس سے وہ حاضر کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ اور کہا قبل ان تقوم، اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں، من مقامک، اپنی جگہ سے، انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں، انا آتیک بھی، میں اس کو لا کے حاضر کرتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، طرف کہتے ہیں پلک کے جھپکنے کو، طرف پلک جھپکنے کو، پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ یہ کون تھا؟ جنوں میں سے تھا، ایک قول ہے، جنوں میں سے تھا، لکھے ہیں کہ حضرت سلیمان کے قریب بیٹھنے والا تھا، ہم نشین، جس کو صحبت تھی ایک نبی کی اور ایک پیغمبر کی اور ایک اہل اللہ کی، یعنی حضرت سلیمان کی، وہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، ان کا خاص دوست تھا جس کا نام تھا آصف بن برقیہ، یہ اس کے پاس علم تھا۔ سلیمان خود یہ کام کر سکتے تھے، لیکن چاہا یہ کہ جب ان کے خادموں میں سے یہ کام کر سکتا ہے تو خود بادشاہ کیا کر سکتا، اس لیے خادم سے یہ کام کروایا۔ ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ بھی ہے جس کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ انا آتی کا بھی سے مراد خود سلیمان ہے، کیونکہ ان سے زیادہ کتاب اللہ کا علم کسی اور کو تھا ہی نہیں۔ انا آتی کا بھی کا فاعل وہ خود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انا آتی کا فاعل وہ ہے تو کا مخاطب کون ہے؟ آپ کی پلک جھپکے اس سے پہلے میں حاضر کر دوں، کس کی پلک جھپکے؟ فرمایا کہ یہ مخاطب میں جو لوگ موجود تھے ان سے مخاطب ہو رہے تھے کہ تمہاری پلک جھپکے میں یہ شخص کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اگر سلیمان کی طرف سے ہے یہ تو یہ معجزہ ہے، اور آصف بن برقیہ کی طرف سے ہے تو کرامت ہے۔ کرامت اور معجزہ کا فرق یہ ہوتا ہے کہ دونوں اللہ کا فعل ہوتا، نبی کے ہاتھ پہ ہو تو معجزہ، اور کسی ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت، اور کسی کافر کے ہاتھ پہ ہو تو اس کو نام دیا گیا ہے استدراج کا، ڈھیل کا۔ یہ تین باتیں یہاں کہی گئی ہیں۔ چوتھی بات اور ذرا ثقیل ہے۔ شیخ ابن عربی محی الدین شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ تصرف ہے، تصرف صوفیہ کی اصطلاح ہے، تصرف ہے یہ، کیونکہ معجزہ اپنے ذریعے سے اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے ضرور، لیکن ہم جب چاہیں جب نہیں ہوتا۔ معجزہ یا کرامت جب اللہ چاہتے ہیں جب ہوتا، ہم جب چاہیں جب نہیں ہوتا۔ تصرف جب چاہیں جب ہو جاتا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تصرف اگر ہے یہ تو تصرف کی کیا شکل ہو سکتی ہے، کیا نوعیت ہو سکتی ہے، تصرف کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت کے بتا دیا کہ تم اسم اعظم کو جو جانتے ہو یہ کہو، اور میں تم کو اتنے لمحے میں یہ کر کے دیتا ہوں، تمہارے پاس یہ قوت پہنچ جائے گی۔ اللہ نے ان کے دل میں الہام کر دیا، انہوں نے اسم اعظم کو پڑھ دیا، تخت حاضر ہو گیا۔ تو حاضر تو ہوا تخت، اب یا تو کسی آصف برقیہ کی دعا سے یا اسم اعظم سے یا خود سلیمان کی دعا سے، بطور معجزے کے یا بطور کرامت کے یا بطور تصرف کے، یہ تینوں کا امکان ہے، لیکن یہاں تخت حاضر ہوا یہ تو پکی بات ہے جو آیت کے الفاظ ہیں۔ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اٹھا کر نگاہ دیکھا تو تخت موجود ہے۔ فلما رآہ، جب اس تخت کو سامنے دیکھا، مستقرا موجود ہے، دھرا ہوا رکھا ہے، قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ قال فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیوں فضل ہے یہ؟ لیبلونی، تاکہ مجھ کو وہ آزمائش میں ڈال کر دے کہ اشکر ام اکفر، کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں یعنی نعمت کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہوں، ام اکفر، یا کفران نعمت کرتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ آج کل بلڈنگوں پہ لکھا ہے نا ھذا من فضل ربی، یہ وہی جملہ ہے۔ سلیمان نے کہا تھا ھذا من فضل ربی،
لیکن یہاں سانس توڑ دیا لوگوں نے، حالانکہ یہاں سانس نہیں توڑنا ہے، اگرچہ یہاں پر قف لگا ہوا ہے، بات پوری ہو گئی، لیکن لیبلونی کا جو لام ہے یہ بتاتا ہے تاکہ مجھے چیک کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ شکر یہ ہے کہ دینے والے کی مرضی میں استعمال ہو نعمت، اور کفر یہ ہے دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال ہو نعمت۔ ھذا من فضل ربی لکھ کر گھر میں سارے کام خلاف ہوتے ہیں اللہ کے، تو یہ فضل ہو رہا ہے یا ناشکری ہو رہی ہے؟ یہ سوچنے کا تقاضا۔ ومن شکر فإنما يشکر لنفسہ، اور جو شکر کرے گا تو شکر کرے گا اپنی ذات کے لیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے شکر کرنے والے کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ناشکری کرے گا نعمتیں چھین لوں گا۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو انسان ناشکری کرے گا بے شک میرا پروردگار غنی اور کریم ہے۔ غنی کے معنی بے نیاز ہے، اسے تمہارے شکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں، غنی ہے، بے نیاز ہے۔ شکر کرو تو شان میں اضافہ نہیں، اور کفر کرو تو شان میں کمی نہیں۔ بلکہ یہاں ایک آیت اور آپ سورہ ابراہیم پارہ 13 کے سن لیں، حضرت ابراہیم نے کہا تھا اپنی قوم سے، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ موسیٰ نے کہا اے لوگو، اگر تم اور جتنے زمین میں ہو سب مل کر اللہ کی ناشکری کرو تو بھی اللہ غنی ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا بے نیاز ہے وہ۔ اور سارا جہان مل کے شکریہ ادا کرتا ہے تو ذرہ برابر شان میں اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ غنی، یہاں وہی کہا گیا غنی کریم، میرا رب غنی ہے اور کرم والا ہے۔ کرم والے کا اشارہ کیا ہے؟ شکر کرو گے اور نعمتیں دے گا، ناشکری کرو گے تو فوراً مواخذہ نہیں کرتا، اتنا کرم اس کا عام ہے، مہلت دیتا۔ تخت آ گیا، ملکہ بلقیس ابھی قریب پہنچ رہی ہے، تخت اندر آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا اب ملکہ بلقیس کا بھی امتحان لینا ہے، بدھو ہے یا ذہین ہے، کتنے ہوشیار ہے، اس کا بھی امتحان لینا چاہیے۔ اس کے اس عرش کو، اس کی جو علامتیں ہیں جس کو دیکھ کے وہ پہچان سکتی ہے کہ میرا تخت ہے، میرا عرش ہے، علامتی چیزیں نکال کر مٹا دو، پہچان کو ہٹا دو۔ جس سے پہچان میں آ سکتا تھا کہ یہ میرا تخت ہے، ان تمام علامتوں کو نکال کے پھینک دو۔ قال نکروا لها عرشها، کہا اس کو بدل ڈالو، اس کے لیے اس کے عرش کو، اس کے تخت کو، ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی، کیا راستہ پاتی ہے، یعنی سمجھ پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ہو کے رہ جاتی ہے ان لوگوں میں سے جن کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا تخت ہے یا نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا سمجھدار، نہیں سمجھ سکی تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو راستہ نہیں ملتا۔ بہت ذہین خاتون تھی۔ فلما جاءت، جب وہ پہنچی محل میں، یہ شاہانہ دربار کو دیکھا، شوکت کو دیکھا، اندر داخل ہونے کے بعد ابھی اندر پہنچی ہی نہیں ہے، تخت کو پیش کیا گیا، اور یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تمہارا تخت ہے کیا، نہیں، کیا پوچھا گیا، جملہ دیکھو، قیلا، کہا گیا، اہٰذا عرشک، کیا تیرا عرش اسی طرح ہے، تیرا تخت یہی ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ اگر یہی ہے کہا گیا تو تلقین پیدا ہو جاتی، اہٰذا عرشک، کیونکہ تیرا تخت تو وہاں ہے، 7 محلوں میں مقفل ہے، تو جب آئی تھی تو وہاں بند تھا، تو یہاں پہنچنے سے پہلے کیسے آ گیا؟ اگر یہ وہی ہے تو کیسے آیا؟ بلقیس کو سوال کیا گیا ہے، اہٰذا عرشک، کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ قالت، وہ بولتی ہے، کأنہ ہو، کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے، وہی ہے نہیں کہا اور نہیں ہے نہیں کہا، گویا کہ یہ وہی ہے۔ یہ گویا کیوں لگایا؟ کأنہ حرف تشبیہ ہے، جیسے سانپ، لاٹھی ڈالتے ہی سانپ بن گیا، حضرت موسیٰ اس کو سانپ سمجھ رہے ہیں، سانپ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کأنہ جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، سانپ ہے نہیں، پکڑتے ہی لاٹھی بنتا ہو، تو کأنہ کے معنی تشبیہ کے لیے ہے، گویا کہ یہ وہی ہے، وہی ہے نہیں، وہی، گویا کہ وہی ہے، مشابہت ہے، تشبیہ ہے۔ اگر کہتے وہ نہیں ہے تو جھوٹ ہو جاتا، وہی ہے تو
تو بھی مشکل ہو جاتا، کیونکہ تبدل ہے، تغیر ہے، چینجنگ ہے۔ کہا کأنہ ہو، بولی گویا یہ وہی ہے۔ بات مکمل ہوئی۔ اب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں معلوم ہو چکا تھا اس سے پہلے ہی، ہمیں معلوم ہو چکا تھا اس سے پہلے ہی، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم ہو چکے ہیں حکم بردار۔ یہاں پر بعض شارحین کہتے ہیں کہ یہ قول ملکہ بلقیس ہی کا ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ قول سلیمان کا ہے۔ ہم کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ تم اتنے تمام چیزوں کو دیکھ کر تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ تم کو اطاعت کر لینا چاہیے کہ تمہارا تخت یہاں پہلے کیسے آ گیا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو تم سے پہلے بھی اللہ کی اطاعت کر چکے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم بردار ہیں، تمہیں بھی اللہ کا حکم مان لینا چاہیے۔ اس طرح سے کہہ کر وَصَدَّهَا، سلیمان نے اس عورت کو روک دیا۔ کس سے روکا؟ جس کی وہ بندگی کرتی تھی، یعنی سورج کی، اس سے روک دیا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، روک دیا اس کو ان تمام چیزوں سے جو پوجتی تھی اللہ کے سوا۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ تھی ایک ایسی قوم میں سے جو کافر تھے، کافر قوم میں سے تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی، اس سے منع کر دیا۔ اب یہاں سے اصل کلام شروع ہوتا ہے۔ اس خاتون سے کہا آئیے، شاہی محل میں آئیے، حکم ملتا ہے چلنے کے لیے ساتھ میں۔ قیل لہا، کہا گیا اس سے، ادخلی السرح، عورت سے کہا اندر چلو محل میں، ادخلی داخل ہو جاؤ۔ محل السرح، سرح کے معنی آتے ہیں ایسا محل جو عالیشان بنایا گیا۔ چلنے کے لیے جب پاؤں اٹھا کر دیکھا تو اس کو لگتا تھا کہ یہ پورا پانی بھرا ہوا، گہرا پانی ہے۔ فلما رأتہ، جب دیکھا اس نے اس فرش کو، حسبتہ لجہ، تو گمان کیا کہ یہ تو پانی کی بھنور ہے۔ لجہ کہتے ہیں پانی کی بھنور کو، جب پانی کی موجیں تھپیڑے مارتے ہوئے گول پھرتی ہیں اس کو لجہ کہا گیا۔ اس کو خیال کیا آیا کہ وہ پانی ہے گہرا ہوا، لجہ۔ وکشفت عن ساقیہا، اور کھولا اپنی پڈلیوں کو تاکہ پیجامہ پانی کے اندر نہ بھیگنے پائے۔ جیسے عام لوگ انسانوں کی عادت ہے، اگر تھوڑا پانی محسوس ہوا تو پاؤں کو اٹھاتے، کپڑے کو اٹھاتے، پائچوں کو اوپر کرتے۔ وکشفت، کھولا، عن ساقیہا، اپنی پڈلیاں۔ قال، سلیمان نے کہا، انہو، بے شک شان یہ ہے، سرحن کی ایک محل ہے، ممرد، جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے، من قواریر، شیشے لگے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے عام شیشے تھے، لیکن اس کے اندر جو شیشے لگے ہوئے تھے سفید اتنے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ پانی کا بھنور ہے، پانی کا ہے، اور تھے وہ شیشے سے بنے ہوئے۔ قرآن کریم نے ایک خاص تشریح بتایا ہے اس سے پہلے، قواریر من فضہ، سورہ الزہر میں کہا ہے قواریر من فضہ، چاندی کے شیشے۔ جنت میں جو شیشہ ہوگا چاندی کا ہوگا۔ چاندی میں کیا بات ہے، چمکتا تو بہت لیکن آر پار نظر نہیں آتا، اور شیشے میں آر پار نظر آتا مگر سفیدی چاندی کی طرح نہیں ہوتی۔ تو دونوں کو جوڑ دیا رب کریم نے، فرمایا چاندی کی طرح سفید ہوگا اور آئینے کی طرح آر پار نظر آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو فرش بنا ہوا تھا یہ قواریر کا تھا۔ قواریر خاص قسم کا پتھر ہے جو آئینہ شیشہ ہے یہ، لیکن دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ پانی سے بھرا ہوا یہ فرش ہے، سفید پتھر جس کو ہم کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کے پاس فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ کس نے بنایا تھا یہ ان کے فرش کو؟ لکھا ہے کہ ان کے پاس جو جنات تھے وہ کام کیا کرتے تھے اور جناتوں سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فرش ہے یا پانی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنا عالیشان محل ہے کہ ہم اس کو پانی سمجھ رہے تھے اور یہ فرش ہے، فرش اتنا عمدہ ہے، قالت، تو بول پڑتی ہے، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، واسلمت مع سلیمان، اور میں اسلام لاتی ہوں، حکم بردار ہوتی ہوں سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس سلیمان کے ہاتھ پر ایمان لے آتی ہے،
اور وہ مشرکہ سے موحدہ بن جاتی ہے، توحید والی بن جاتی ہے۔ یہاں تک تو قرآن کا بیان ہے، لیکن اس کے آگے اور بہت سے مسائل ہیں۔ مسائل میں سے ایک بحث یہ بھی آتی ہے کہ سلیمان نے ملکہ بلقیس کے ایمان کے بعد کیا کیا، اس سے شادی کیا یا اس کو چھوڑ دیا، اس کے سلطنت کو قبضے میں لیا یا اس کو ایمان دینے کی وجہ سے وہ عطا کر دیا۔ بعض روایتیں اسرائیلی ہیں، امام قرطبی اس کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ان سے نکاح کیا، ان سے شادی کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس کی سلطنت کو اس کے حوالے کر کے اس کے ملک میں بھیج دیا، ملک یمن میں حاکم بنا کر بھیج دیا، اور مہینے میں 3 دن وہاں جایا کرتے تھے، اور وہاں 3 دن ہر مہینے قیام فرمایا کرتے تھے۔ یہ روایت امام قرطبی نقل کرتے ہیں۔ اگرچہ اس قسم کی تمام روایتیں اسرائیلیات کی ہیں، جن کا نہ صحیح ہونا یقینی ہے نہ غلط ہونا یقینی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سلیمان جیسے پیغمبر اتنی بڑی بادشاہت کو، جبکہ وہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے، کلام پاک وضاحت کرتا ہے، تو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنی بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ دعا کر لیجیے۔